بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام صوت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری اور آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے صوت القرآن، جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں بچوں کا حسن قرات کا مقابلہ. آغاز اعجاز قرآنی سے، قرآن مجید کا اعجاز جو قیامت تک میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اعجازات قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن قرآن مجید کی پیشن گوئیاں، اس کے اعجازات، اس کے معجزات ختم ہونے والے نہیں ہیں. قرآن مجید میں سورہ رحمان میں حضور نبی کریم اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ دو سمندروں کو اس اللہ نے چھوڑ رکھا ہے کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. یہ آیت پاک سورہ رحمان میں یقیناً قرآن مجید میں نازل ہوئی اور آج سے 1450 سال پہلے ہی نازل ہوئی ہوگی. اور فرانسیسی سائنسدان، ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے جو سمندر اور اس کے پانیوں پر ریسرچ کرتا ہے، اس کا نام ہے کوسٹیو. اس نے جب یہ دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کیمیاوی اور حیاتیاتی لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اس نے قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھی، اس نے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے جبل طارق کے نزدیک زیر سمندر تحقیقات کر کے یہ بتایا کہ جبل طارق کے جنوبی ساحل، یعنی یہ جو مراکش کا موروکو کا حصہ ہے، اور شمالی ساحل جو اسپین کا علاقہ بنتا ہے، بالکل غیر متوقع طور پر میٹھے تازے پانی کے چشمے ابلتے ہیں. یہ سمندری پانیوں میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑے چشمے ایک دوسرے کی طرف 45 ڈگری زاویے پر تیزی سے بڑھتے ہیں، ایک ڈیم کی طرح کنگھی کے دانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. جیسے اگر آپ نے ڈیم دیکھا ہو تو جہاں ڈیم رکتا ہے وہاں پر پانی جو ہے وہ کنگھی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس عمل کی وجہ سے بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس اندر سے ایک دوسرے سے باہر ملے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اندر بالکل الگ ہیں. ایسے کر کے جدا ہو جاتے ہیں اندر سے بالکل. یہ خدا کی قدرت ہے اور قرآن مجید اس کا اظہار فرما رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک مقام ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. کیپ پوائنٹ ایک جگہ ہے، وہاں پر مقام، آپ ریسرچ اگر کرنا چاہیں تو کیپ پوائنٹ لکھیے اور انٹرنیٹ پر گوگل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ ملے گا. وہاں پر بھی دو سمندر آتے ہیں، بہت واضح ناظرین، بہت واضح. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس کا گواہ ہوں. ایک سمندر ہے جو نیلا ہے اور ایک سمندر ہے جو ہرا ہے. وہ دونوں آتے ہیں، ایک جگہ ملتے ہیں. نہ نیلا ہرے میں ملتا ہے نہ ہرا نیلے میں ملتا ہے. ایک باڑ ہے، نیلا وہاں سے ہو کر واپس چلا جاتا ہے اور ہرا وہاں سے ہو کر واپس چلا جاتا ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیپ پوائنٹ کے مقام پر، کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں. میں خود گیا ہوں، یہ دیکھ کر آیا ہوں. اور یہ حقانیت پر، قرآن مجید کی اس آیت کی حقانیت پر دلالت کر رہی ہے. جب اس تشخیص کو جو موروکو اور اسپین میں کوسٹیو نے خود کی تھی، جب اس کو دیکھا اور قرآن کریم کی ان آیات کو دکھایا گیا تو وہ حیران ہوا اور قرآن کریم کی عظمت کا اعتراف کیا اور سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں. قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر اور اپنی سائنسی تحقیق کو جب اس نے دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا. اللہ رب العزت نے اسے یہ شرف بخشا. یہ قرآن مجید کے اعجازات ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ خدا کی قدرت یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو ایسے سمندر پیدا فرمائے، ایسے سمندر تخلیق فرمائے، اور دوسری جانب 1400 سالوں پہلے اس کا ذکر فرما دیا اور آج بھی اس کی حقانیت پر یقین کیا جا سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی سچائی اور اس کے حق ہونے پر ایک اور دلیل ہے، ایک ایسی دلیل، روشن دلیل جس پر غیر مسلم بھی حیران ہیں اور یقین کر رہے ہیں.
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں صوت القرآن. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کی جانی پہچانی, بہت ہر دل عزیز, بہت محبوب شخصیت, میرے استاد گرامی. میں چونکہ ان کا آدھا اب شاگرد بھی ہو گیا ہوں نا, آدھا قاری بھی ہو گیا ہوں, تو میں ان کا اس طرح سے شاگرد بھی ہو گیا ہوں. تو آپ کے شاگردوں میں ایک کا اور اضافہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. ہے نالائق لیکن ہے شاگرد. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ بڑے لائق ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو. اور بچوں سے بھی تعارف کرائیں گے. اور یہ میری سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی, آپ کا نام, آپ کا نام بتا دو یار, کچھ نہیں ہوتا, بتا دو. اس کا نام طلحہ ہے, طلحہ تسلیم. تو یہ آج جو ہے نا یہ ہوسٹ ہے, ہو یا گھوسٹ ہو, ہوسٹ ہو یا گھوسٹ ہو, ابھی بتائے گا. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد عثمان غنی. محمد عثمان غنی. آج یہ کیا کرتے ہو بیٹا عثمان؟ قرآن شریف پڑھتا ہوں. بہت نئی خبر سنا دی تم نے. مطلب حفظ کر رہے ہو؟ نہیں, ناظرہ ابھی حفظ شروع کر دیا اور اسکول چھوڑ دیا؟ نہیں. پڑھ رہے ہو؟ جی. ویری گڈ. دونوں ساتھ ساتھ جی. کر لو گے؟ جی. پکی بات؟ اوکے. دیکھ لو, سوچ لو. انشاءاللہ. گھر والوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے دونوں پڑھ لو؟ جی. چلو, اللہ تعالیٰ بھائی تمہیں کامیاب کرے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے, اور دونوں چیزیں اکٹھی لے کر چلنے کی تم ہمت کر رہے ہو, اللہ تمہیں کامیاب کرے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. ہاں بھائی, آپ کا نام؟ محمد حسین نقشبندی طیبی. محمد حسین نقشبندی طیبی. یہ ایک ہی آدمی کا نام ہے؟ کیا کرتے ہو آپ؟ حفظ کر رہے ہو. کون سا پارا؟ 12واں پارا. 12واں. ماشاء اللہ. تو کتنا عرصہ ہوا شروع کیا؟ 1 سال. 1 سال ہو گیا. تو 12 تم تو 2.5 سال میں جو ہے نا وہ پورا کر لو گے, بلکہ جلدی کر لو گے, ہے نا؟ جی. تیز کر رہا ہے ماشاء اللہ. چلو بہت اچھا, بہت تمہارے لیے نیک خواہشات, بہت سی دعائیں. اللہ کرے تم جلدی جلدی کامیاب ہو جاؤ. جی بھائی, آپ کا نام؟ محمد حسن. محمد حسن. کیا کرتے ہو آپ؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. پڑھتے ہو آپ بھی؟ جی. اچھا, باقی سب نہیں پڑھتے؟ یہ جتنے آئے نا یہ بھی پڑھتے ہیں. آپ کیسے پڑھتے ہو؟ حفظ کر رہے ہو؟ جی. حفظ کر رہے ہو؟ جی. شروع کر دیا؟ جی. کتنے پارے ہو گئے؟ 20. ماشاء اللہ. تو بولو یار, آپ تو تقریباً حافظ ہوئے ہو. اب 10 پارے رہ گئے بس, وہ بھی انشاءاللہ ایسے ہو جائیں گے 6-8 مہینے میں, ہے نا؟ 5 مہینے میں ہو جائیں. دیکھا, یہ ہے. واہ بھائی واہ, کہہ دے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا, اس نے بڑھ کے بولا کہ نہیں 5 مہینے میں ہو جائیں گے. یہ بچے کی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. جب بچہ یہ جذبہ دکھاتا ہے نا کہ میں نہیں 5 مہینے میں کر لوں گا انشاءاللہ, جب بچہ خود کہے تو وہ کر لیتا ہے. اور انشاءاللہ محمد حسن جی. تم کر لو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت ہم سب کی دعائیں, ناظرین کی بھی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. جذبے اونچے رکھو, پکے رکھو کہ میں کر کے دکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور تلاوت آج قاری صاحب کریں گے. قاری صاحب کون سی آیات؟ جی آج ہے جی سورۃ الجمعہ کی آیت 9 سے لے کر 11 تک. سورۃ الجمعہ. جی ہاں, جمعہ. جی. سورۃ الجمعہ کی آیت 9 سے 11 تک. اس کی تلاوت کریں گے قاری صاحب اور میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، جب جمعے کا دن نماز جمعہ کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اور جب انہوں نے کوئی تجارتی قافلہ یا تماشا دیکھا تو اس کی طرف بھاگ گئے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا. آپ کہیے اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ تماشے اور تجارتی قافلے سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ العظیم نے سچ فرمایا. سورہ جمعہ کی آیت 9 سے 11 تک کی تلاوت قاری صاحب نے یہ شرف حاصل کیا اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قاری صاحب آغاز کریں مقابلے کا. جی بسم اللہ. عثمان غنی ہے بچہ. جی بیٹا کون سی سورت کی تلاوت کرو گے؟ سورۃ الشمس. سورۃ الشمس کی تلاوت کرے گا محمد عثمان غنی. چلیں جی مقابلے کا آغاز. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
माशाअल्लाह عثمان غنی نے بھی شروع بہت اچھے انداز سے کیا اوپر سے، پھر وہ سیل کمزور نہیں ہو جاتے، جیسے بیٹری کمزور ہو جاتی ہے تو آواز دبتی چلی جاتی ہے. میرے خیال میں روزہ بھی ہے شاید ان کا. روزہ ایک ہی ہے تمہارا آج؟ روزے میں ہو جاتا ہے ایسا. روزہ ہے؟ ہاں روزہ ہے آج. آج کتنے رکھے؟ اچھا یہ تو بتا دو کتنے آج رکھے ہیں؟ آج کتنے رکھے ہیں؟ ایک بھی نہیں رکھا. ایک تو نہیں، مطلب 4-5 تو رکھے ہوں گے نا یار. آج نہیں رکھا آج کیا نہیں رکھا؟ روزہ. نہیں پہلے تو رکھتے ہو، لیکن آج دن میں کتنے رکھے؟ 4-5 روزے رکھے؟ 2-3 ہی رکھے ہیں. مطلب 2-3 دفعہ تم فریش کر چکے ہو روزہ. ہاں تازہ کر چکے ہو، تلا بھی تازہ کر چکا ہے. کتنی دفعہ تازہ کیا آپ نے؟ آج آپ نے کتنے روزے رکھے؟ 4. آج 4 روزے رکھ چکا ہے یہ بھی. جی کیسی تلاوت کی عثمان نے؟ جی عثمان غنی نے تلاوت جو کی ہے اس میں آواز تو ان کی اچھی ہے، لیکن ان نے تھوڑی سی تجوید کی غلطیاں کی ہیں. ہاں وہ میں ان کو چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان کو جی بتا دوں، بالکل. کیونکہ کہیں یہ اس کو زیادہ کر رہے تھے جو جہاں ان کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے مد اصلی اس میں زیادہ کر رہے تھے. میں بتا دیتا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اب یغ میں انہوں نے غین پہ قلقلہ بھی تھوڑا سا کیا ہے اور شاہ کو بھی تھوڑا سا لمبا کر دیا انہوں نے. ان کو کہنا چاہیے تھا واللیل اذا یغشاها. یغشا، اب یغ اگر غین کی آواز آئے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، جو یہاں قلقلہ ہے ہی نہیں. ٹھیک، یہ کتب جد میں نہیں ہے نا؟ یہ نہیں ہے اس کے اندر. ہاں اچھا اسی طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. وا کو بھی لمبا کر دیا انہوں نے. وَتَقْوَاهَا، وا کو لمبا نہیں کرنا ہے، کھڑے زبر کو. مد اصلی ہے وَتَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے. وَسُقْيَاهَا میں بھی اسی طرح انہوں نے کیا. وَسُقْيَا لمبا کر دیا اس کو. وَسُقْيَاهَا. اچھا ایک چیز میں اور کی فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. اب دیکھیں میم ساکن ہے اور آگے را ہے، جی آگے با نہیں ہے. جی میں نے بتایا تھا پہلے. جی ہاں بالکل یاد ہوگا آپ کو. بالکل مجھے یاد ہے. میم ساکن سے آگے را ہے اور با نہیں ہے. با آئے گی تو اس کے اندر پھر اخفا ہوگا غننے کے ساتھ. ہاں لیکن چونکہ یہاں با نہیں ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. ذرا سا بھی غنہ کریں گے. عَلَيْهِمْ رَبُّ عَلَيْهِمْ جی عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. اس طرح آپ کو کہنا چاہیے تھا. بہرحال یہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں. اچھا ایک اس نے جو نا آیت چھوڑ دی قد افلح من زکاہا، وہ تو آیت چھوڑ ہی گیا یہ. جی ہاں. تو یہ انہوں نے غلطیاں تھوڑی کی ہیں انہوں نے، لیکن آواز اچھی ہے اور انداز بھی اچھا ہے پڑھنے کا. ہاں اگر کوئی یہ نہیں، تھوڑی جب سی کوشش کریں. ابھی تو مقابلے میں ہے یہ، اور اگر فرض کریں ہار بھی جاتا ہے تو ابھی زندگی پڑھی ہے، اگلے مقابلے میں آئے گا تو جیت کے. بھائی قرآن انہوں نے پڑھا ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت ان بڑی. کو نیکیاں کتنی ملی ہوں گی جو اور پڑھا ہے کیا؟ انہوں نے. اور رمضان میں تو بے حساب نیکیاں ملتی ہیں. ماہ رمضان ہے بالخصوص، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا ہے اور اچھا کرے گا انشاءاللہ. کرو گے نا عثمان؟ ہاں انشاءاللہ. ٹھیک، وعدہ کر رہے ہو؟ پکی بات؟ ہاں بھائی کون سی آیات کی تلاوت کروں؟ سورۃ الحشر کی. سورۃ الحشر. سورۃ الحشر کی آیات کی یہ تلاوت. بسم اللہ. بسم اللہ. سنیں جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد حسین نقشبندی طیبی، کیسی تلاوت کی اس نے؟ بہت اچھا لگا تلاوت. بہت اچھا، بہت اچھی ٹیکنیکل طریقے سے چیزیں تو آپ ہی بتائیں گے، ظاہری بات ہے کیا. اچھی طریقے سے پڑھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. لیکن اس کا روزہ ایک ہی تھا، یہ طے ہو گیا ہے نا. ہاں ایک ہی روزہ ہے نا آج؟ پورے تو جا رہے ہیں، آج تو روزہ ہے نا، ایک ہی ہے. ٹھیک، پڑھا اچھا ہے انہوں نے. ذرا تھوڑا سی اگر یہ اور پریکٹس کریں تو اور اچھا کر سکتے ہیں یہ. ہاں. اور آواز میں تھوڑا اتار چڑھاؤ بھی اگر اور زیادہ اچھا کر لیں تو بہت اچھے قاری بنیں گے. انہوں نے ایک دو غلطیاں کی ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ ان کو بتا دوں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے. جی ہاں. اور ان بچوں کی بھی ہو جائے. تو انہوں نے جیسے ابھی کہا آپ کے سامنے المہیمن العزیز الجبار المتکبر. جی ہاں. اب انہوں نے را کو موٹا کیا ہے یہاں پہ رکتے وقت. آگے را پہ پیش ہے، جب ملا کے پڑھیں گے تو را موٹی ہوگی، لیکن یہاں چونکہ رک رہی ہے، ساکن ہو رہی ہے، پیچھے زیر ہے، تو آپ کو اس کو کہنا چاہیے تھا متکبر، بر باریک. آپ نے کہا متکبر موٹا کر کے، موٹی نہیں ہے یہاں پہ. رکتے وقت متکبر بولیں گے، باریک. دوسرے، جب آپ قلقلہ کریں تو آپ ذہن میں رکھیں بیٹا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے قلقلہ کہ ایسا نہ ہو. آپ کو کہنا ہے سبحان اللہ. صبح آپ نے کیا بولا؟ سبحان اللہ. سبحان یعنی اس کو پیش کے ساتھ آپ نے بولا. جی ہاں. تو آپ کو کہنا چاہیے تھا صبح. اس طرح سے آپ کو قلقلہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ عما یشرکون. ٹھیک ہے، ان کا دھیان رکھے تو انشاءاللہ بہت اچھے قاری بنیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب رہ گیا محمد حسن، ہے نا. محمد حسن رہ گیا ہے تو، لیکن پہلے وقفہ لے لیں گے. پہلے تلا کچھ جو ہے نا میرا خیال ہے کچھ بولنا چاہ رہا ہے. تلا کا مائک آن کریں، بول نہیں رہا کچھ. لوگ کہہ رہے ہیں اس کو بولنا آتا نہیں. ایک رائے اپنے صاحبزادے سے بھی لیجیے گا ہاں بھائی، کہ اس بچے نے کیسا پڑھا. تلا کیسا پڑھا اس نے؟ عثمان نے کیسا پڑھا؟ مائک پہ بتاؤ. اور اس نے کیسا پڑھا؟ اچھا، ان کو کچھ آتا ہے؟ ان کو آتا ہے کلمہ وغیرہ یا کوئی آتا ہے، بس وہ بھی سنانا نہیں چاہ رہا. اچھا، ابھی موڈ نہیں ہے. چلے ہاں، سنانا ہے آپ نے تلا؟ نہیں ابھی نہیں سناؤ گے، سنا. بعد میں. کتنی دیر بعد؟ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. چلو وقفہ تو لے لو، مائک پہ لو وقفہ.
ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے از خود حرام نہیں ہوتی. ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اسلام نفع بخشی کا دین ہے, رحمت اور شفاعت کا دین ہے, جبر و بربریت کا دین نہیں ہے. مجھے تاریخ اسلام میں کوئی مسلک, مکتب فکر اور کوئی طبقہ 5-10 علماء کا بھی ایسا نہیں ملا ایک مکتب فکر جو تصوف کا مطلقاً انکار کرتا ہو. اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صوت القرآن تسلیم صابری کے ساتھ, اور 2 بچے تلاوت کر چکے ہیں. محمد حسن کی اب قرات ہم نے سننی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی قرات کرتا ہے اور آج مقابلے میں کون ونر ہوگا جو اگلے راؤنڈ میں جائے گا. جی شروع سنیں محمد حسن کو. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्या कहेंगे कारी साहब, कैसी तिलावत की? मोहम्मद हसन ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत की और इन्होंने एक आयत छोड़ दी है, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ये आयत आपने नहीं पढ़ी है और ये आपने छोड़ दी। और बहरहाल इन्होंने जो पढ़ा है वो इनकी जो पढ़ने का अंदाज है वो कारी जैसा है। हाँ, जैसे भरपूर कोई पुख्ता मजबूत कारी होता है ना, ऐसे है, लेकिन आयत भी छोड़ गए तो इसकी वजह वो से गलती छोटी मोटी तो जाहिर बात हो जाती ये है। तो अच्छी खासी बड़ी गलती ये तो हाँ, आयत छोड़ जाना तो जो है वो बड़ी गलती है। बहरहाल इनकी आवाज अच्छी है, अगर ये प्रैक्टिस करें और अच्छा पढ़ें थोड़ी सी। आज दोनों दो बच्चे आयत छोड़ गए। जी हाँ, एक इसने कद अफ़लह मन जी, और इन्होंने वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल। तो बेटा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आते हैं, जब मुकाबले में आते हैं ना तो फिर प्रैक्टिस करके आते हैं अच्छी तरह, ठीक है। और आइंदा भी आप कोशिश करो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे कारी बनोगे। और जो छोटी मोटी गलतियां हैं आपकी उनको भी सही कर लो, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा अक़ीमिस सलाता, अक़ीमिस सलाता, लंबा नहीं करना, सलाता अक़ीमिस सलाता ऐसे कहना है इसको, ठीक है। और आयत का ध्यान रखो कि आयत को छूटे नहीं बीच में, ठीक है। बहरहाल ये इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है, अगर ये प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे कारी बनेंगे। हाँ, असल चीज तो ये है ना, मेहनत की जरूरत है। जो भी काम करना है उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो जाहिर बात है, जितने बड़े कारी हुए हैं उन्होंने यकीनन बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, हमा वक्त कुरान पढ़ते रहना, हमा वक्त कुरान की उनको एक लगन लग जाती है, बिल्कुल, तो उससे ही फिर हासिल होता है। बिल्कुल, वो जितनी मेहनत करेगा उतनी कामयाबी मिलेगी, है ना? ठीक कह रहा हूं मैं। और फैसला करेंगे अभी या मैं जरा सा, अगर आप कुछ ऑडियंस से जरा बातचीत कर लें पहले। हाँ भाई, कोई नात सुनाएगा? कोई और कारी बैठा है बच्चियों में? कोई नात खां, कोई नात खां? उस्मान नात पढ़ेगा? पढ़ोगे वाकई? बोलो और कोई पढ़ेगा? ये बच्चा पढ़ेगा? छोटा बच्चा पढ़ेगा? चलो एक शेर सुनाओ। उस्मान से तो हम सुनते हैं, ये वाला ठीक है। एक शेर सुनाना, बस एक शेर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को नबी का नाम काफी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह भाई। इसको एक क्विज का गिफ्ट इसको दे दो। ये बच्चे ने नात पढ़ी है माशाल्लाह। उस्मान पढ़ेगा? चलो भाई उस्मान पढ़ो एक शेर बस। हाँ, एक शेर तुम भी पढ़ोगे? एक शेर पढ़ना बस। आप पढ़ोगे? पढ़ो। सच है ऐसा करके दिखाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा करके दिखाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़ाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। सिदरा पे जिब्रील ठहर कर आका से ये कहते थे। सिदरा पे जिब्रील ठहर कर आका से ये कहते थे। इससे आगे मेरा जाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। बहुत खूब, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। हाँ भाई, मोहम्मद हुसैन। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो हमारे नियारे हुए हैं, अब कमी का कसा
کچھ کہنا ہے؟ بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے دور ہونے کو اب یہ دوری آپ کے در پہ ہوگی حضوری آپ کے در پہ ہوگی حضوری خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے واہ 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 ماشاءاللہ. اور کوئی بچی چھوٹی؟ ہاں یہ پڑھے گی؟ ارے کتنی پیاری بچی ہے. ادھر آؤ میرے پاس. آ جاؤ 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 آ جاؤ. وہیں سے پڑھا. چلو یہی سے. چلو ٹھیک. سناؤ سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو ورنہ تلا سنا دے گا. نہ تلا سنا رہا نہ تم سنا رہی ہو. ہاں سنا دو سنا دو. چلو کچھ اور سنا دو. کچھ اور کچھ کہہ دو. ہاں نہیں سنا رہی. ہاں بھائی ہاں آپ وقفہ لوگے. چلو یہ وقفہ لے گا بھائی. ذرا ذرا 1 منٹ وقفہ لے گا. ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں. وقفہ اس کو تو لے لوں. ہاں یقین کے ساتھ آپ کہیں گے. دوبارہ دوبارہ آواز سنی نہیں ہے انہوں نے. سنی نہیں انہوں نے. دوبارہ شاباش شاباش. زور سے بولو. زور سے زور سے زور. یقین کے ساتھ آپ کہیں جائیں گے. لوٹتے ہیں دوبارہ یقین کے ساتھ مائک پہ مائک پہ. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں جائیں گے. آپ کہیں. ٹھیک ہے. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آپ کہیں نہیں جائیں گے. ماشاءاللہ. جی اور کوئی نعت پڑھنے والا بچہ چھوٹا چھوٹی بچی پڑھے گی. ارے گڑیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس. میرے پاس آ جاؤ نا. آ جاؤ آؤ بھائی. جی سنائے گی. نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سانے عالم دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ علیکہ یا حبیب اللہ. عید میلاد سنتے سناتے جائیں گے. چلو چلو ٹھیک ہے. شاباش شاباش بھائی. بہت بہت اچھی بچی. اس کو بھی دے دو ایک کوئز کا اس کو گفٹ دو بھائی. ٹھیک ہے. اور یہ جو بچوں تینوں قاریوں کو بھی دو. ٹھیک ہے. اور جی کون ہے آج کا ونر؟ جی جی تسلیم بھائی اس طرح ہے. آ جاؤ تلا ادھر آ جاؤ. جی یہ جو دونوں بچے تھے نا جنہوں نے پہلے پڑھا ہے اور آخر میں پڑھا ہے ہاں ہاں انہیں اصل میں آیتیں چھوڑ گئے نا تو یہ بڑی غلطی ہے. 2 بچوں نے جو پڑھا. ہاں تو اس لیے اس میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ کہ آپ کے سامنے یہ مقابلے کا تو آپ نے نمبر. اچھا اس وجہ سے نمبر جو ہے نا وہ 2 بچوں کے زیادہ کٹے ہیں. حالانکہ آوازیں اتنی بہت اچھی ہیں دونوں کی. ہاں. لیکن انہوں نے آیتیں بھی بیچ میں چھوڑ دی نا. ہاں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے بات. لیکن آپ اس سے بڑا جرم سمجھتے ہیں کہ آیت چھوڑ جانا. ظاہر ہے. بالکل صحیح. جب مقابلے میں آ رہے ہیں تو پھر ان کو پوری تیاری کر کے آنی چاہیے. جی ہاں ویسے آوازیں بہت اچھی ہیں ان کی ماشاء اللہ. جی بالکل صحیح بالکل صحیح. عثمان غنی نے حاصل کیے ہیں 21 پوائنٹس. محمد حسن نے حاصل کیے ہیں 21 پوائنٹس اور محمد حسین نے حاصل کیے ہیں 24 پوائنٹس. ماشاءاللہ. تو اس طرح محمد حسین نے آج کا مقابلہ جیتا ہے. تو یہ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے انشاءاللہ. ان سے ہماری وہاں بھی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. بہت مبارک. ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت مبارک. اور آپ اچھی طرح پکی طرح یاد کر کے آنا عثمان. پرومس ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تم نے نعت ہی نہیں سنائی. نہیں چلو سنا دو جلدی جلدی سنا دو جلدی. پھر اس کے بعد نکل جائیں ہم. جگا دو میری قسمت بھی خدا را یا رسول اللہ. دکھا دو مجھ کو روزے کا نظارہ یا
इशारा या रसूल वाह वाह माशाल्लाह भाई, इसको तो नात खा तो ये ज्यादा अच्छा है। सारे नात खा है। किरात जरा मुश्किल है क्या? हाँ, नात तो तुमने बहुत अच्छी पढ़ी है माशाल्लाह, बहुत मुबारक है। मैं तो खुद बन रहा हूँ, मैं तो खुद कारी साहब मुझे बना रहे हैं। नाज़रीन, सौतुल कुरान से अब इस वक्त इजाजत होगी और वक्फा जो है वो तो तला लेगा, और जब हम लौटेंगे तो इंशाअल्लाह जुमे की अहमियत, नमाज जुमा और जुमे के दिन की अहमियत और फजीलत के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। उलमाए किराम की बज़्म, उलमाए किराम की महफिल सजेगी। तो वक्फा लेंगे अब तलहा। लो भाई वक्फा लें, फिर वक्फे पे जाना है। इस यकीन के साथ आप कहीं जाएंगे। माशाल्लाह। रोजा ढाल है। हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, रोजा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी के पास लड़ाई के लिए ढाल हो। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर आपका खैर मक़दम है इस प्रोग्राम जिसका नाम करम है रमज़ान। तस्लीम साबरी के साथ आप देख रहे हैं। आज जुमेरात का दिन है, लेकिन हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया वो जुमे की अहमियत है। आज क्यों किया गया, जाहिर है ये बात कुछ हैरत में डालेगी, लेकिन बिल्कुल ठीक है कि एक दिन पहले बताया जाए कि कल जुमा आ रहा है और जुमे की तैयारी के लिए लोगों को रग़बत दिलाई जाए और आज ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए और कल जो है जुमा बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। ईद का दिन जब दिन आता है तो खुशियां आती हैं, लोग मिलनसारी का मुजाहरा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दिन होता है। मुसलमान आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे से रंजिशें दूर करते हैं, एक दूसरे से गमखारी दूर करते हैं। गोया लफ्ज़ ईद ज़हन में खुशी का तसव्वुर लाता है, एक फजीलत का एहसास पैदा करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को भी यौम ईद करार दिया गया है। यौम ईद क्या जुमे के दिन को किस अंदाज से कहा जा सकता है, और फिर जुमे के दिन को दिनों का सरदार कहा गया है, क्या दिनों के ताल्लुक से कोई फजीलत होती है या नहीं होती। कुछ लम्हात ज़्यादा मुक़द्दस होते हैं, कुछ लम्हात ऐसे ज़्यादा पाकीज़ा तर होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है। ये सिलसिला भी है या नहीं है, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और इस दिन जुमे के दिन की फजीलत किस एतबार से है, क्यों है, फिर नमाज जुमा का भी एहतमाम इसमें किया जाता है। नमाज जुमा के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। नमाज जुमा के लिए एक मुसलमान को जुमे के दिन की बिलखुसूस क्या तैयारी करनी चाहिए, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह बात होगी। जुमे के दिन की छुट्टी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि जुमे के दिन छुट्टी होनी चाहिए, इस हवाले से क्या शरीयत का क्या कहना है, इस पर भी बात होगी। एक हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है मुफ्ती आजम पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीब रहमान साहब, हमारी खुशकिस्मती। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ तशरीफ फरमा एक और मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा लियाकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका भी। और मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुमे के दिन के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। नमाज अजान असर का वक्त हुआ चाहता है कराची और उसके मज़ाफ़ात में। तो एक वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। एक साथ हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को एक ऐसी सात भी आती है जिसमें कोई मुसलमान अल्लाह से दुनिया और आखिरत की कोई भी चीज मांगे, अल्लाह ताला उसे वही इनायत फरमा देता है, और ये सात हर रात आती है। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं करम है रमज़ान। तस्लीम साबरी के साथ जुमा की अहमियत, जुमे के दिन के हवाले से आज बात हो रही है। जी मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं जुमे की फजीलत के एतबार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جمعۃ المبارک کی فضیلت کے لیے سب سے محکم اور سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس کی ایک پوری سورہ مبارکہ کو سورۃ الجمعہ کے نام سے موسوم فرمایا. قرآن مجید میں کسی اور دن کے نام سے منسوب کوئی اور سورت نہیں ہے، تو یہ جمعے کے تفرد پر، امتیاز پر یہ دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی صورت میں جمعے کے احکام بھی بیان فرمائے. اللہ عز و جل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی اور ترک جمعہ پر وعید فرمائی. ارشاد فرمایا کہ من ترک ثلاث جمعات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، کہ جو سستی کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگ جمعے کو کم اہم سمجھ کر ترک کرنا چھوڑ دیں. اگر وہ اس روش کو انہوں نے جاری رکھا تو اس بات سے وہ ڈریں کہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا نام غافلین کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. اس مہر سے مراد پھر مطلب کوئی واپسی کا راستہ نہیں، یا اس مہر سے مراد کیا ہے کہ کفر ہے، یا کیا ہے اس سے مراد؟ اس مہر کے بارے میں محدثین کرام نے یہ فرمایا کہ ان کے ایک تو یہ نا عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مہر لگا دی گئی اور خیر کو کے داخل ہونے کا راستہ بند کر دیا گیا تو ان کا کیا قصور؟ معتزلہ کے اس طرح کے بہت اعتراض ہیں. تو مفسرین نے فرمایا اور محدثین نے فرمایا کہ اس طبع کے معنی یہ ہیں کہ ان کے دلوں پر ایک علامت لگ جاتی ہے جس سے فرشتے ان کو پہچان کر اور چھانٹ کر جدا کر دیں گے. لیکن اس طرح کی جو مہریں ہیں وہ ایسی دائمی اور قطعی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ان سے اپنے قلب کو پاک کرنا چاہے تو اس کا کوئی راستہ باقی نہ رہے. توبہ کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے. اور اسی لیے حضور نے یہ جو ارشادات جمعے کے بارے میں فرمائے یہ وعید کے طور پر ہیں. اور وعید کے معنی ہم کر سکتے ہیں کہ تھریٹنگ آف عذاب، کہ عذاب کے بارے میں ڈراوا سنانا کہ بابا بس کر جاؤ، رک جاؤ، بہت خطرناک راستے پہ تم چل پڑے ہو جس کا انجام انتہائی ہیبتناک اور خطرناک ہے. تو اگر کچھ ضمیر زندہ ہوں تو یہ وارننگ بیلز ہیں، تو ان کی وارن کو سن لیتے ہیں اور یہ اس طرف جانے سے رک جاتے ہیں اور پلٹ کر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. اسی وعید کے طور پر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ لَأَمَرَ رَجُلًا بِالصَّلَاةِ، کہ میں، کیونکہ حضور خود امامت فرماتے تھے، تو میں کسی شخص کو اپنا جانشین بنا کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر میں ذرا مدینے کا چکر لگاؤں کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ
عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے اور ایک مقدس دن کی بے توقیری ہے کہ اللہ نے جان دی ہو، ایمان دیا ہو، صحت دی ہو، سلامتی دی ہو، آپ اپنے گھر پر موجود بھی ہیں، ان سارے اسباب اور نعمتوں کے ہوتے ہوئے آپ غافل ہیں، تو پھر آپ کو تو سزا ملنی چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے حضور نے یہ بھی ارشاد بطور وعید کے فرمایا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اور جو بنی آدم ہیں ان کو تو اس دن کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کی ساری لائف ہسٹری جو ہے اس کا جو سینٹرلائز پوائنٹ ہے وہ جمعہ ہی ہے۔ فرمایا کہ فیہ خلق آدم، کہ اسی میں آدم پیدا ہوئے، فیہ نفخہ، اسی میں ان کے بدن میں اللہ عز و جل کی پسندیدہ روح پھونکی گئی، فیہ ادخل الجنہ، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے، فیہ اہبتا، اسی روز جنت سے اتارا گیا، فیہ تیب علیہ، اور اسی دن ان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، وفیہ نفخ، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا، وفیہ صاقۃ، اور اسی میں نو چنگھاڑ اور کڑک ہوگی کہ جس سے جتنے ذی حیات ہیں تو وہ موت سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ فیہ مصیخۃ، کہ یہ اتنا ہولناک دن ہے کہ ہر جانور چیخ نکالتا ہے کہ کہیں آج ہی تو قیامت نہیں آ جائے گی، اور ان کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنتی ہے۔ تو پھر حیرت کی بات ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نہیں نوازا، ان پر تو اس دن کی دہشت اتنی ہو، اور جنہیں نعمت عقل سے نوازا ہے وہ اس دن کو فراموش کر دیں، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب قبلہ نے فرمائی، بڑی جامع۔ ہم اس سے آگے چلتے ہیں، کچھ اشارے لیتے چلتے ہیں مفتی صاحب کی گفتگو سے بھی۔ جمعے کے دن جو قبلہ مفتی صاحب نے جیسے اشارہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے، پھر قیامت بھی اسی دن آئے گی، اور پھر بہت سارے اس میں واقعات ایسے، ان کی وجہ سے، ان میں سے کسی کی وجہ سے جمعے کی فضیلت ہوئی ہے، اسے سید الایام کہا گیا، یا جمعے کے سید الایام ہونے کی وجہ سے یہ واقعات اس دن ہوئے اور جمعے کی فضیلت کی وجہ کچھ اور ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ محترم تسلیم احمد صابری صاحب، قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے ہر جہد سے تقریباً جمعۃ المبارک کے فضائل کو بیان کیا، اور اسی میں سے ایک سوال آپ نے پوچھا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پہلے تخلیق ہوئی ہے، اور ان کی تخلیق اور جتنے اہم ترین واقعات ہوئے اور قیامت کا وقوع ہونا، یہ سارے کے سارے ایسے امور ہیں کہ جس کی وجہ سے جمعۃ المبارک کو فضیلت۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے ہفتے کا دن لے لیا، کسی نے یہود نے ہفتے کا دن لیا، نصارہ نے اتوار کا دن لیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا۔ الجمعۃ عید المؤمنین والجمعۃ سید الایام والجمعۃ اعظم عند اللہ وعند الناس۔ فرمایا یہ بڑا عظمت والا دن ہے، یہاں تک کہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عظمت والا دن قرار دیا۔ اور وہ جو آپ نے اشارہ تشنا چھوڑ دیا تھا، بڑی شفقت فرمائی تھی آپ نے، اور ہمارے بہت سارے حضرات تو کتاب کھول کے پڑھ کے سوال پھر پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ آپ نے اشارہ دیا تھا کہ اسی جمعۃ المبارک کے اندر ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی کلمات، حضور نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک ایسی ساتھ ہے، فرمایا اس ساتھ کے اندر بندہ مومن اگر کوئی اللہ سے سوال کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا ہے۔ یسأل اللہ فی آتاہ الا ایہ، رب تبارک و تعالیٰ ضرور اس سوال کو رب تبارک و تعالیٰ
کون سی مطلب انسان کو پتہ لگ سکتی ہے؟ دیکھیں اس ساتھ کو تو مخفی رکھا گیا ہے، یہ اسرار میں سے، رموز میں سے اور مخفی ہے، جس طرح لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اس پر بڑا کلام ہے کہ وہ ساتھ کہاں کس وقت ہوتی ہے، کون کون سے اوقات ہے۔ بعض نے کہا کہ جمعۃ المبارک کا وقت شروع ہونے سے لے کر میں معذرت چاہتا ہوں، ایک وقفہ بہت ضروری لینا ہے، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالی سے توبہ و مغفرت طلب کرو، کیونکہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان۔ تسلیم صابری کے ساتھ جمعے کے دن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، اگر وہ اس کو مکمل فرما لیں۔ میں صرف حدیث پاک سنا رہا تھا، جی جی مفتی صاحب موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد المسلم یسأل اللہ فی خیرا الا آتاہ ایاہ، رواہ البخاری والمسلم، کہ بندہ مومن اس ساتھ کے اندر جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ مستجاب مقبول فرماتا ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے آپ نے سوال کیا، کاؤنٹر کیا آپ نے کہ وہ گھڑی ساتھ کون سی ہے، اس کے اندر مختلف آراء ہیں۔ کسی نے کہا کہ جمعۃ المبارک وقت شروع ہونے سے لے کر اختتام جمعہ تک، کسی نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اور کسی نے کہا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو سورج غروب کا وقت ہوتا ہے وہ ساتھ ہے قبولیت کی، جب آخری لمحات ہوتے ہیں جمعے کے لمحات جمعۃ المبارک۔ بہت اور بھی اقوال ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس ساتھ کو مخفی رکھا گیا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن عبادت کے اندر لگا رہے۔ جمعے کو عید کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پھر ایک اجتماع بھی ہفتہ وار جو ہے وہ جمعے کے دن مسلمانوں کا ایک اجتماع بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام نے بہت ہی تفصیلی طور پر جمعہ کے پس منظر پر گفتگو کی ہے، اور حضرت علامہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور علامہ لیاقت اظہری صاحب کے جو فرامین ہیں اور جو حوالے ہیں انہی کو ذرا سا میں اس انداز سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جمعہ عربی زبان میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ مجتمع ہونے کے معنوں میں ہے، یکجا ہونا، گیدرنگ کے معنوں میں ہے۔ ظاہر کہ اس سے پہلے جو اس کا نام تھا اور جو اس کے جو تفصیلی جو تاریخی پس منظر ہے وہ بالکل ایک الگ پہلو ہے اس کا، لیکن یہ جو عید کا لفظ جن کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، اور بعض معنوں میں یہ بھی ہے کہ خوشیاں جب لوٹ لوٹ کر آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جواب میں کہ جو یہودیوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے پاس تو تفاخر کے لیے ہفتے کا دن ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ جمعے کا دن کا، اور اس جمعے کی جو برکت ہے اور جو فیوز ہیں، جو اس کے جو کہنا چاہیے کہ لمحات ہیں، جیسے کہ ابھی حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ گفتگو سامنے آئی کہ اس میں ایک ساتھ ایسی بھی ہے کہ جو بخشش و عطا کی ہے اور قبولیت دعا کی ہے، اور ایک حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی نمازی جمعے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج کا ثواب، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مسجد میں رکا رہے اور عصر کا وقت آ جائے تو پھر ثواب میں عمرے کی جو کیفیت ہے کہ عمرے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب مغرب تک رک جائے تو پھر مغرب کے وہ لمحات جس میں وہ رکا ہوا ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے اسی مسجد میں رہتے ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایسا بندہ اللہ کے نزدیک اس حد تک مقبول ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو اجتماع ہے یہ برکات و فیوز کا ہے، اور یہ جو عید ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس دن انسان جو احادیث میں آیا ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، خوشبو لگائے، اور جو جسم کے جو اضافی بال ہیں یا جو ناخن ہیں اس سے نجات حاصل کرے، صفائی کرے، اور پھر اس کے بعد اہتمام کرے نماز جمعہ کا تاکہ ترغیب ہو۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جمعے کے دن تساہلی کے ساتھ کام لیتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب نے جس طرح سے اشارہ فرمایا، یہ تساہلی کیوں؟ یہ اجتماع اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ کس طرح ملت اسلامیہ کو ایک ساتھ آ کر اس مسجد میں جو کہ اسلامک سینٹر ہے یا اسلامک انسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ بتانا ہے کہ ہماری اجتماعیت
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی نشاندہی کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. جبین پر نور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کشادہ تھی. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات؟ کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تنویر احمد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. تحسین صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کیا گیا اس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے تک کتنا عرصہ لگا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی دفعہ مخاطب کیا؟ ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری بات وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہے. کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ سب سے پہلی جو بیج بویا گیا تھا جنم کا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ بویا تھا. اچھا یہ کہاں پہ بویا تھا اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. دو سوال رہ گئے ہیں اس میں کہ ایسے سوالات موسیٰ علیہ السلام دی نانی دا کی نہ ہے، تو وہ جو لکڑی تھی نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی کس درخت کی بنی؟ کس درخت کی؟ دو یہ رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے، یہ شامل امت مسلمہ کے لیے عظیم ترین معلومات میں سے یہ دو رہ گئے ہیں ساتھ. جی موضوع پر بات کریں. جی میں جو ذکر کر رہا تھا خطبے کے لیے، خطبے جو جمعے کا خطبہ ہے اس کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے اور اس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اسے سماعت کس طرح سے کرنا ہے، دو زانوں بیٹھنا ہے، بات نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی. لیکن وہ خطبہ ہمارے ہاں تو لکھا ہوا پڑھا جا رہا ہے. اب کیا اس کی اہمیت مطلب سماعت کے آداب کے تعلق سے تو اتنی رہے گی، لیکن کیا علمی اور فکری اعتبار سے بھی وہی رہے گی جس کے لیے وہ اس قدر توجہ بھی تقاضا کی جا رہی تھی؟ دیکھیں خطبہ کے عربی زبان میں معنی ہے اسمال ایڈریس. ٹھیک ہے. اور جمعے کے دو خطبے ہیں اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان بریک بھی فرماتے تھے، بیٹھتے تھے جیسے آپ لوگ اپنے پروگرام میں بریک کرتے ہیں. جی ہاں. آج کل امریکہ میں آپ سنتے ہوں گے کہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہوتا ہے. پریزیڈنٹ جو کانگریس کے دونوں ہاؤسز ہیں کہ پوری قوم کو ایڈریس کرتا ہے. اگر آپ پوچھیں تو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ میں یہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس تھا. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول مکرم پر درود کے بعد جو احکام نازل ہوتے تھے، ان بٹوین جو آیات نازل ہوتی تھی، اس اثناء میں جو اسٹیٹ کے پالیسی افیئرز ہیں، کوئی لشکر ترتیب دیے جاتے تھے، ان تمام کا آفیشل اناؤنسمنٹ اس خطبے میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہ خطبہ بجائے خود ایک شاہی ایڈریس ہے، اور اس کی اصل روح یہی ہے کہ جو سلطان وقت ہے وہ خود آ کر خطبہ دے، تاکہ اس خطبے کی جو جلالت ہے، امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، وہ پتہ چلے. ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا کہ اذا قام الخطیب فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت نہ تلاوت ہے، نہ نماز ہے، نہ کلام ہے. تو فلی اٹینٹیو یعنی مکمل طور پر متوجہ ہو کر اس خطبے کو سنا جائے، ہمتن گوش ہو کر اسے سنا جائے. جہاں تک بیٹھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خطبے میں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھو، دوسرے میں باندھ کے بیٹھو. ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. جس ہیئت میں آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، کنسنٹریشن جس میں آپ کا ہو سکتا ہے، اس طرح سے آپ بیٹھیں. ہاں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ گردنیں پھلانگ کر نہ آؤ.
اور اسی لیے آداب مجلس عمومی طور پر بتائے گئے ہیں کہ آپ جب آئیں تو جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جاؤ، اور اگر تنگ ہو تو 2 آدمیوں کو سمٹ کر تیسرے کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اس کے بھی احکام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا جب اسلام پھیل گیا اور ٹریڈیشنلی وہ خطبات عربی میں تھے، اب عربی کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا، تو پھر اس کو ایک بدعت حسنہ کے طور پر رائج کیا گیا اور سب نے بالاجماع ایسے قبول کر لیا کہ جو آپ نے احکامات لوگوں کو سنانے ہیں وہ لوکل زبان میں سنا دیں، تاکہ آنے والوں کا آنا جو ہے وہ بے مقصد نہ ہو، کچھ لے کر گھر جائیں۔ اور جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی خطبات کی سنت متواترہ ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے، تاکہ اس کی ایک برکت، اس کی ایک نسبت جو ہے وہ بھی جاری و ساری رہے، لیکن ان میں بھی حمد و ثنا کے بعد، حضور پر درود کے بعد کچھ آیات ہوتی ہیں، کچھ احادیث ہوتی ہیں، احکام ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں آخر میں، تو بنیادی طور پر وہ خطبہ بھی ایک طرح سے اسی عہد کے خطبے کی تفسیر ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو فل کمانڈ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اردو میں لوگوں کو خطاب کرے اور اسی کو پریسائز کر کے، سمرائز کر کے عربی خطبے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ لیکن میرا جو سوال ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آداب اس کے ہیں، اب اس کی علمی فکری حیثیت تو وہ نہیں رہ گئی، یعنی جو اردو میں یا لوکل زبان میں کسی بھی پاکستان میں کئی زبانوں میں دیا جا رہا ہے، پنجابی میں بھی دیا جا رہا ہے، سرائکی میں بھی دیا جا رہا ہے، اس وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ جہاں آپ جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہاں آپ کو سننے تو لوگ آ جائیں گے، علامہ صاحب جہاں خود پر جمعہ پڑھا رہے ہیں وہاں ان کو سننے تو آ جائیں گے، لیکن اذان سے چند لمحات پہلے نمازی آئے گا، وہ جو 2 خطبے عربی کے ہیں وہ جو ٹریڈیشنلی جو جاری ہیں ان کو وہ آداب سے سنے گا، لیکن اس خطبے کو جو اردو میں جو اس کو مل رہا ہے کچھ اس میں نہیں سنے گا۔ آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں لاہور گیا ہوا تھا، ایک مذاکرہ تھا اسی عنوان پر کہ مساجد کو ریفارمز کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، کیونکہ خطبہ کا بار کیف ایک ایکسس ہوتا ہے، اپروچ ہوتی ہے عوام تک۔ تو ایک خطیب نے وہاں کہا کہ ہم کیا کریں، لوگ آتے ہی آخری وقت میں ہیں، تو میں نے کہا کہ لوگوں سے ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنا سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کچھ دیتے ہیں۔ کچھ مساجد ہیں جہاں علماء کو سننے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور بہت پابندی سے جاتے ہیں، وہاں انہوں نے سیریز چلائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ایک ریلیٹو جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو لوگوں کی عملی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کے بارے میں ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کوٹ کرتے ہیں، احادیث کوٹ کرتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ لوگ دین کو سیکھنے کے لیے اتنے پیاسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا دور سے تاثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں، لیکن ان کے اندر بھی دین کی تڑپ بھی ہے، دین کی پیاس بھی ہے۔ اس لیے خطباء کو خود اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے اور اپنے خطبات کو ایجوکیٹو بنانا چاہیے، اپنے خطبات کو ٹریننگ میں کنورٹ کرنا چاہیے، تو لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے۔ لوگ بے قرار ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے۔ اس خطبے کی اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، اس کی اہمیت تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب اذان جمعہ دی جاتی ہے تو فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو فرسٹ شفٹ میں آتے ہیں تو ان کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو سیکنڈ شفٹ میں آتے ہیں ان کو گائے کی قربانی کا، جو تھرڈ شفٹ میں آتے ہیں ان کو بکرے یا دمبے کی قربانی کا، جو فورتھ شفٹ میں آتے ہیں ان کو مرغی کی قربانی کا، آخر میں انڈے کا بھی ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو رجسٹر کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت آئے تو پھر آپ نے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو انعامات ہیں، برکات ہیں،
اجر ہے جمعے کے لیے اس لسٹ سے اپنے نام کو آپ نے اڑا لیا یا پھر انڈے پہ راضی ہو گیا. انڈا بھی جب امام کھڑا ہو جاتا ہے تو رجسٹر اور کلوز ہی ہو جاتا ہے. پھر ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. سب کو رمضان مبارک. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں مانچسٹر سے عظما بات کر رہی ہوں. پلیز مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ جو ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق بیچتا ہے تو طلاق میں لکھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق بائن دے رہا ہوں. لفظ طلاق ایک دفعہ کہتا ہے اور وہ عدت گزرنے کے بعد جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. پھر وہ طلاق بیچ دیتا ہے. اس کے اوپر 2 گواہوں کے سائن بھی ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس طلاق کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ عدت گزرنے کے بعد بھی اپنی بیوی سے نئے سرے سے نکاح پڑھا کے رجوع کر سکتا ہے اگر عدت گزر بھی گئی ہو، یا حلالہ نکالنا پڑتا ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ابھی فون پر سنیں گی یا ٹیلی ویژن پر سنیں گی جواب؟ ٹی وی پہ سنوں گی. چلیں ٹھیک ہے، آپ بند رکھ کریں. میں ابھی اس سوال کا جواب انشاءاللہ وقفے کے بعد لیں گے. لے سکتے ہیں ابھی؟ جی مفتی صاحب. جی ہاں، طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ اس طلاق کے دینے کے بعد شوہر کے پاس جو ون سائیڈڈ یا یک طرفہ رجوع کا اختیار ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک طلاق بائن دی ہے تو میاں اور بیوی دونوں باہمی رضامندی سے عدت کے اندر بھی تجدید عقد کر سکتے ہیں اور عدت گزرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی ایک طلاق بائن کی صورت میں بھی باعزت واپسی کا راستہ دونوں کے لیے کھلا رہتا ہے. ان کا اس کا مطلب ہے کہ یہ رجوع کر سکتے ہیں. یہ آپس میں باہمی رضامندی سے پچھلا مہر واجب ہو چکا وہ ادا کرنا چاہیے، نیا مہر مقرر کر کے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفے سے جب ہم لوٹیں گے تو ناظرین کے لیے کچھ سوالات ہیں اور گفٹ ہیمپرز ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رضائے الہی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے تو رب کریم خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی مغفرت نہیں کرتا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان. تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہیں اٹلی سے غالباً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے میری بہن؟ جی میں اٹلی سے افشاں بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہاں پر جو مطلب ہم لوگ رہتے ہیں تو اگر گھر خریدنا چاہیں ہم لوگ تو بینک سے، کیونکہ اتنی رقم تو ہوتی نہیں کہ ہم اکٹھا تو مارگیج سے خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. یہ سوال بارہا آ چکا ہے مارگیج والا، اگر اس کا تاکہ میں پھر یہ ایسے علماء موجود ہیں کہ جو امریکہ، کینیڈا، یورپ میں مارگیج کی اجازت دیتے ہیں. میں ذاتی طور پر کہیں بھی سود کے جواز کا قائل نہیں. ٹھیک ہے. سوال کرتے ہیں جی. پہلا سوال ہے پہچان مال کی جانب سے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جسے پتا ہو صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. یہ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. بغداد شریف میں پہچان مال کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کا ہوا. اگلا سوال پہچان مال کی جانب سے ہی، قرآن پاک میں سب سے زیادہ سورتیں کون سے پارے میں ہیں؟ یہ ہاں اما پارا 30ویں پارے میں پہچان مال کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر. قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے؟ سوال ہے الجنت مال کی جانب سے. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو ایک مشہور شہر کے نام پر ہے؟ جی شہر کے نام پر ہے، شہر کا نام ہے.
جی سورہ روم. سورہ روم بالکل صحیح جواب. بالکل. اگلا سوال بھی الجنت مال کا وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع و سجود نہیں ہوتے؟ وہ بچی نے ہاتھ سب سے پہلے اٹھایا ہے. جی نماز جنازہ. نماز جنازہ میں رکوع و سجود نہیں ہوتے. اگلا سوال پہچان مال کی جانب سے اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ رب العزت کا کلام زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ وہ بچے نے کھڑا حضرت داؤد علیہ السلام. چھوٹے بچے نے کھڑا کیا تھا پہلے. حضرت داؤد علیہ السلام. آخری سوال الجنت. جی مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں ان سے سوال لوں گا. کیوں موبائل کا سوال؟ آپ ہی الجنت والا سوال. الجنت والا سوال یہ ہے کہ ویسے تو یہ سوال رپیٹ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کس صحابی رسول کا نام آیا ہے؟ کس ایک صحابی رسول کا نام ذکر کیا گیا ہے. ایک کس صحابی رسول کا نام ذکر کیا گیا ہے؟ جی دوبارہ. چلو یہ بچہ عثمان غنی. جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. جی چلیں دے. زید بن حارثہ. بالکل صحیح جواب حضرت زید بن. جی سوال ہے کیوں موبائل کی جانب سے مفتی صاحب. کیوں موبائل ہے؟ ان 3 انبیاء کرام کے نام بتائیے جن کے نام پر قرآن مجید میں سورتیں ہیں. ان 3 انبیاء کے نام بتائیے جن کے نام پر قرآن مجید میں. بتاؤ گے؟ بتائے گا. چلو یہ ایک پتہ ہے. اب کیوں موبائل کاٹ کے دے دوں؟ کونے میں بتانا نا. یہ بچے ادھر کونے میں بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا. چلیں نہیں کوئی نہیں بتا رہا. آپ بتائیں. ہاں دو ٹھیک ہو گئے. 2 تو ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح جواب کیوں موبائل کا. جی ڈاکٹر صاحب اگلا کیوں موبائل کا سوال. جی بسم اللہ. کیوں موبائل کا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے. ابو لہب کا نام تو سنا ہوگا سب نے. اس کی ایک کنیز تھی، غلام تھی یا کام کرنے والی لونڈیا تھی. صحیح تلفظ چاہیے مجھے. صحیح تلفظ کے ساتھ مجھے بتائیے کیا نام تھا اس کا. کوئی ایک یہ نہیں. اس کو جس کو آزاد کیا تھا. آزاد کیا. نہیں آپ نہیں. آپ میرے خیال بتا چکے ہیں پہلے. یہ اصل میں تم اس طرح مردانے میں لے چکی ہو نا. ہاں مردانے میں بھی آئیے. چلے جی. صوفیہ. جی نہیں غلط. ہمارے یہاں صوب ہم غلط. اس لیے نہیں آ رہا تھا میں مردانے کی طرف. چلو یہ بتائے گی. جی نہیں. آپ بتائیں. ہاں دے ان کو مائک. کیوں موبائل بھی دے ہی دے ان کو. جی ہاں صحیح ہے. بالکل صحیح جواب. پھر بھی صحیح نہیں ہے لیکن دے دیجیے. یہ عرض کر رہا ہوں میں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دیکھیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض دیکھیے کہ اس نام کی برکت سے ابو لہب کو اجر ملتا رہا. صرف اس اشارے پر کہ انہوں نے اس شخص نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا تو آزاد ہے کیونکہ تو نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جو ہے نا یہ تمہیں مل گیا. نعت پڑھی تھی نا تم نے. ملا تمہیں؟ نہیں ملا. دے دو اس کو. ایک ہاں اس نے نعت پڑھی تھی اس بچی کو دے. ماشاءاللہ. ایک اس بچی کو دے دو. کوئز کی جانب سے یہ کوئز بچوں کو بھی پسند ہوتا ہے بڑوں کو بھی پسند ہوتا ہے. نورس کے بھی ہیں. نورس کی طرف سے بھی یہ بوتلیں ہیں. بالکل. چلو ایک اس کو دے دو جی چھوٹے بچے کو. ایک چھوٹی گڑیا کو دے دو. اور کوئی چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. چلو ایک اس کو دے دو.
ایک اس کو دے دو. یہ جو سفید سا کرتا پہن کے آئی ہوئی نا, کپڑے بہت پیارے سے پہن کے آئی ہے, یہ اس کو دے دو. بہت اچھی سی لگ رہی ہے بچی یہ. جی جمعے کے دن کی چھٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت زیادہ اس پر شور بھی مچتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قُضِيَتِ ایک الصَّلَاةُ, وقفے کے بعد ہم آ کر صرف اسی موضوع پر بات کریں گے. جمعے کی چھٹی کے حوالے سے اکثر لوگ یہ جملہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جمعے کی چھٹی پر مولوی بہت شور کرتے ہیں. ایک تو اس جملے کے حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے کہ علماء کے لیے ایسا انداز اپنانا ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن یہ بہت بات کہی جاتی ہے کہ جمعے کی چھٹی کے لیے مولوی بہت شور مچاتے ہیں. جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہر غم سے نجات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالی اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. کے ساتھ اور وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, بہت اہم بات جمعے کی چھٹی کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ میں پوری طرح یہ اچھی طرح بات ہو جائے. جی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ابتدائی چند کلمات کہوں گا. قبلہ حضور مفتی اعظم پاکستان تشریف فرمائے ہیں, حضور جامع گفتگو فرمائیں گے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز ادا کر لو تو تمہیں اجازت ہے تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل کے بہرحال بہت ساری توجیحات ہیں. جی رزق حلال بھی ہے, علم بھی ہے, برکات بھی ہیں, سب چیزیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ اسلام کے اندر تو چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. دیکھیں اسلام کے اندر چھٹی واجب نہیں ہے کہ اس دن چھٹی کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. آپ ہفتے میں ایک دن چھٹی کریں ہی کریں, یہ ضروری ہے, اس کو کوئی وجوب کا درجہ نہیں دیا. لیکن اگر چھٹی کرنی ہے, اگر آپ کو کوئی نہ کوئی دن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے چھٹی ایک دن کرنی ہے, بریک کرنا ہے ورکنگ سے, تو پھر آپ کو جمعۃ المبارک کا دن کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ اسلام کا شعار ہے, جمعہ مسلمانوں کی عظمت کا دن ہے. قرآن آپ نے پڑھا, وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ کام جب جمعے کا وقت ہو تو اپنے کام خرید و فروخت چھوڑ دو. بالکل, مطلب خرید و فروخت کر رہے تھے تو چھوڑیں گے نا. میں عرض کرتا ہوں خرید و فروخت کرنا کو جمعے کے دن ممانعت نہیں ہے. ہم دکانیں کھلیں گی تو کریں گے. اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب امر ہو اور جب کسی چیز کی نہیں ہو, اور نہیں کے بعد جب امر آتا ہے, جیسے کہا کہ تم جو ہے جمعے کے دن خرید و فروخت کو ترک کر دو, چھوڑ دو, اس کے بعد کہا کہ تم اب خرید و فروخت کرو اور اب پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. صرف اباحت کے لیے کہ جمعے کے دن کوئی کاروبار کرنا ناجائز نہیں ہے. آپ سفر کرتے ہیں, ٹریولنگ کرتے ہیں, کوئی بزنس کا لین دین کرتے ہیں, کوئی ناجائز نہیں ہے, صرف اباحت کی حد تک ہے, جائز ہونے کی حد تک ہے. لیکن اگر آپ نے باندھنی ہے چھٹی کہ بھائی یہ دن ہم نے چھٹی کرنا ہے اسٹیٹ کے طور پر, تو اس میں پھر ہمیں جمعۃ المبارک کے دن, ایک تو یہ دیکھیں آپ کہ عالم اسلام اگر کرنی ہے تو اگر کرنی ہے کسی دن تو جمعہ رکھ لیں. اسلام آپ کو وجوب نہیں کرتا ہے, گفتگو نہیں کر رہا, تو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا ہفتہ اتوار بند ہوتی ہے, جمعہ کو آپ بند ہو گئے, اس کا مطلب آپ 3 دن دنیا سے کٹ گئے. تسلیم بھائی آپ پوری دنیا کے اندر ٹریول کرتے ہیں, امریکہ اور پاکستان کا ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ اور پاکستان کا ویسے ہی 10-12 گھنٹے کا فاصلہ ہے, رات ہوتی ہے نا سر, جب ہمارا جب کام کا شروع ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے. آپ جمعے کے دن کا استفادہ کر ہی نہیں سکتے. آسٹریلیا کا ہمارا 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے, امریکہ کا ہمارا کہیں 10 گھنٹے کا, کہیں 12 گھنٹے کا, کہیں 8 گھنٹے کا فاصلہ ہے. تو یہ تو تقابلی بالکل غلط ہے کہ ہم ان کے منڈیوں سے کٹ جائیں گے اور دور ہو جائیں گے. چھٹی کرنی ہے تو وہ مبارک دن جو اسلام کا شعار ہے, مسلمانوں کی عظمت کا دن ہے. کیا کہیں گے جو کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ کا فضل تلاش کرو, پھیل جاؤ زمین پر. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب کی رائے لے لوں, پھر میں مفتی صاحب کے فائنل فیصلے کے لیے آ رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے اور بڑی سادہ سی ہے کہ اباحت کا لفظ استعمال کیا ہے, اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے. جمعے کے دن کاروبار لوگ کرتے ہیں اور کاروبار ہوتا بھی ہے, اور جو جمعے کے نماز کا وقت ہے اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیجئے اور اس طرف جائیے جس طرف اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو بلایا گیا. آپ میرا خیال ہے جتنے ادارے ہیں وہاں پر آج بھی جو چھٹی ہو جاتی ہے جمعے کے وقت 12:30 بجے قریب سب بند ہو جاتے ہیں. بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تیار ہو کر جی جمعے کے لیے چلے جائیں, اس کے بعد 2:30-3 بجے تک آئیں واپس, اس کے بعد لوگ آ جاتے ہیں. تو وہی جو حضرات علماء کرام بھی فرما رہے ہیں اور علامہ صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح ہے کہ ممنوع نہیں ہے. لیکن دیکھیے لیبر لا کیا کہتا ہے,
لیبر لا انٹرنیشنل لا کا جو ایک حصہ ہے وہ لیبر لا کا یہ ہے کہ جناب اتنے گھنٹے کام لینا ہے اور اس کے بعد کام نہیں لینا، اور اتنی عمر کے شخص سے کام لینا ہے، اس کے بعد اس سے اگر چھوٹا تو ٹھیک ہے، الگ بحث ایسے ہی نہیں، بحث نہیں ہے. اسی طرح چھٹی کرنا بھی جو ہے یہ انٹرنیشنل ہیلتھ جو رولز ہیں اس کے اندر آتا ہے کہ آپ کو ہفتے میں 2 دن چھٹی کرنی ہے، ہفتہ اتوار، یا آپ کو جمعے کے دن چھٹی کرنی ہے. تو جن ممالک میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، عرب وغیرہ میں، تو جمعہ اور ہفتے کو آدھی چھٹی دیتے ہیں وہ. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بزنس ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور یہ صحت ہے کہ آپ کے 5-6 بچے ہیں، یا آپ یہ مانتے ہیں کہ ہم جمعے کی چھٹی سے دنیا سے 3 دن کے لیے کٹ جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 97 سے لے کر آج تک ہم نے پاکستان کے اندر جمعے کی چھٹی بند کی ہے. سر مفتی صاحب سے آخری بات، مفتی صاحب سے ہماری معیشت کہیں نہیں ختم ہوتی. جی سر، وہ اور عوامل ہیں، وہ اور عوامل ہیں، اور عوامل ہیں. معیشت سے ہم کٹ جائیں گے. سر جمعے کی معیشت، یہ میں نہیں کر رہا. آپ کے سوال کا جواب کیا آپ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اس کا کنٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں کسی ویکلی یا منتھلی چھٹی کا کوئی تصور نہیں تھا، نہ ہفتے کا تھا، نہ اتوار کا تھا، نہ جمعے کا تھا. روٹین میں لوگ بزنس کرتے تھے. تو جب جمعے کی نماز کی فرضیت کا آرڈر نازل ہوا تو اس کے ساتھ یہ حکم ہوا کہ اب جب جمعے کے لیے ندا دی جائے تو تم کاروبار کو روک دو، کیونکہ کاروبار آلریڈی چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کی روح سے اسلام میں کسی ہفتے میں کسی دن کی چھٹی کا کرنا یہ واجب اور لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ جدید دنیا نے اس کلچر کو، اس روایت کو ملازمین، مزدوروں، لوگوں کو راحت دینے کے لیے کہ بھائی یہ مزدوری کریں گے 6-7 دن تو ایک دن ان کو ریلیکسیشن چاہیے، اپنے کپڑے تیار کرنے ہوں گے، اپنے گھر کے انتظامات کرنے ہوں گے، تو ایک چھٹی کا فیصلہ کیا. اب جب ایک چھٹی کا فیصلہ کیا تو نصارہ نے سنڈے کا انتخاب کیا، یہود نے سیٹرڈے کا، سبت کا انتخاب کیا، بلکہ یہ ہالیڈے نکلا ہی ہولی ڈے سے ہے. تو انہوں نے اپنے مقدس دن کو چھٹی کے لیے خاص کر دیا. تو اب اگر ہم نے اس دنیا میں اور اس دنیا کی روایات کو اپناتے ہوئے چھٹی کرنی ہے تو ہمارے پاس بھی تو ایک ہولی ڈے ہے، اور ایسا ہولی ڈے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ مقدس دن اور کوئی پیدا نہیں فرمایا. تو لہذا ہماری دینی حمیت کا، دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم جمعے کو چھٹی کریں اور یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، تجارت کا کیا ہوگا. تجارت کے ٹائمنگ ویسے بھی نہیں ملتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کے جذبے سے کوئی اقدام کریں گے تو روزی امریکہ یا نیو یارک یا لندن یا ریاض سے نہیں آتی، اللہ پاک سے آتی ہے. وہ روزی کی راہوں کو کھول دے گا. اگر ان کو زمین کے خزانے ان پر کھول دیے تو ہم پر بھی تو وہی کریم ہے، کھول سکتا ہے. ہمیں اس سے وفا کرنی چاہیے. اور اب جب کہ چھٹی کی ٹریڈیشن دنیا میں مسلم ہے تو پھر مسلمانوں کو جمعے کو کرنا چاہیے. لوگ ریلیکس ہو کر، باوقار ہو کر، پاک و صاف ہو کر، یہ نہیں کہ بیچارے دفتر سے اٹھے ہیں، بازو موڑ رہے ہیں، کہیں پر وضو کا انتظام نہیں، کہیں پر جگہ نہیں مل رہی، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے. حضرت وینوں کے اندر بچے وینوں میں اسکولوں سے آ رہے ہیں، وہ جمعے سے محروم ہو رہے ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. 10 سال کا بچہ 20 سال کا ہو گیا، اسے جمعے میرا خیال ہے مفتی صاحب نے بہت جامع خوبصورت انداز سے جو لوگ جمعے کی چھٹی قائل نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اب قائل ہوں گے. وہ اس انداز پاکستان نے پیار محبت سے. بہت شکریہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا، علامہ لیاقت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک مختصر سبق جانے رحمت پہ لاکھوں سلام بہترین اجر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے جو زبان پر آسان ہیں لیکن میزان عمل میں بھاری اور رب کریم کو محبوب ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کرم ہے رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور یہ آخری سیگمنٹ اب افطار سے پہلے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ پروگرام جو آج جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ہم عام طور پر ایک فیشن سا بنا لیا ہے کہ جمعے کا دن آیا ہے تو ہم اس کی فضیلت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، احساس نہیں کرتے۔ جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، ناخن ترشوانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں، اور اہتمام کر کے، تیار ہو کر، انتظام کر کے، خود بھی اپنے بچوں کو لے کر مساجد کا رخ کرنا اور جمعے کے دن وہاں پر ایک اجتماع، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح ذکر کیا گیا، گفتگو میں بھی ایک جگہ اشارہ بھی آیا کہ جمعے کا دن جمعہ ہے ہی اجماع سے، اجتماع سے، تو جمعے کے دن چونکہ اجتماع کیا جاتا ہے، جمعے کا دن اسی لیے جمعے کا دن ہے کہ اس دن لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عیدگاہ میں ملتے ہیں، جامع مسجد میں ملتے ہیں۔ اب تو ایک خطے میں، ایک علاقے میں کئی جامع مسجد ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب جامع مسجد کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دور خطے، دور علاقے میں جایا جاتا تھا، لیکن اب یہ روایت نہیں ہے، اس لیے کہ مختلف جامع مساجد جو ہیں وہ ایک علاقے میں کئی جامع مساجد بھی موجود ہیں۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں، پورے ہفتے کی رپورٹ سامنے آتی ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت، اس کی خیر سگالی کا، ملن ساری کا رویہ جو ہے وہ فروغ پاتا ہے، ایک دوسرے سے دوسرے کے حالات پوچھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، اس لیے جمعے کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں اناؤنس کر دوں آج کے کیوں موبائل کا جو سوال کیا گیا تھا، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 3 آپشن دیے گئے تھے آپ کو، اور اس میں سے صحیح آپشن تھا 4 فرائض ہیں وضو میں، اور آج کے جو ونر ہیں شیخ محمد عاصم کراچی سے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیو ٹی وی کی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے، اور کیو موبائل کی جانب سے۔ آج کے سوال کا آپ نے صحیح جواب دیا، اور سب سے زیادہ صحیح جواب دیے تو کیو موبائل آپ کا گفٹ ہیمپر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ بہت مبارکباد۔ آج کی سنہری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے۔ سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے۔ اس فرمان پر میں چند لمحات کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ کیسے نبی ہیں ہمارے، کیسے آقا ہیں، ہم قربان جائیں کہ جو اتنی سی بات بھی ہمیں بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب سکھا رہے ہیں، زندگی کو برتنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، جس دین میں آئینہ دیکھنے کے بھی آداب سکھائے جاتے ہوں۔ فرمایا گیا اپنے بالوں کی تکریم کرو، گویا بالوں کو سنبھالو، تیل لگایا کرو، انہیں سنوارا کرو، اچھی طرح کنگھی کر کے رکھا کرو، تاکہ اسلام کا ماننے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنے والا اچھا نظر آئے، اسلام کی پیروی کرنے والا مسلمان اچھا نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرما لگایا کرو، سرما آنکھ کے میل کو دور کرتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق سرما آنکھوں کے لیے اعلیٰ درجے کا اینٹی سیپٹک ہے، اعلیٰ درجے کا اینٹی سیپٹک ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے تو سورج کی تیز شعائیں آنکھوں کی پتلی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جن آنکھوں میں کہتے ہیں کہ جن آنکھوں میں سرما نہیں لگایا جاتا، سورج کی تیز شعائیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آنکھوں کے دیگر امراض میں بھی سرما بے حد مفید ہے۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت تک تو
مائیں اپنے بچوں کو بھی سرما لگایا کرتی تھیں، اب وہ روایت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے. لیکن یہ بات میرے آقا نے، سائنس تو آج بتا رہی ہے، میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ناظرین، اب وقت ایسا ہے، ایسی کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت سے طلب کیجئے. اس وقت بیٹھ جائیے اللہ کو منانے کے لیے. افطار کا وقت کراچی اور اس کے مضافات میں بھی اب بہت قریب ہے. اللہ رب العزت کو منائیے، رب کو منائیے. اور روزے دار اس وقت کہا گیا کہ جو دعا مانگے وہ دعا قبول کی جاتی ہے. اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ کراچی اور اس کے مضافات میں جب اذان مغرب کا وقت ہوگا تو ہم سب کے بہت محبوب ثنا خاں و قاری جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اذان دیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، وہ بھی ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب، وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سیگمنٹ ہے نعت ہی نعت، جس کا بہت انتظار کیا جاتا ہے، اور سچی بات ہے مجھے بھی اس سیگمنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں الحاج محمد یوسف میمن، جس طرح میں نے ذکر کیا، آج کے پروگرام کی انفرادیت یہ ہے کہ ہم بھی ان کی زیارت کریں اور آپ بھی ان کی زیارت کریں کہ کل صبح جمعے کے دن انشاءاللہ یہ مدینہ پاک جا رہے ہیں ماشاءاللہ عمرے کی سعادت کے لیے، حاضری کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کو بہت سی التجاؤں کے لیے بھی ہم نے کہنا ہے. اور آج مدینہ پاک کی حاضری کے کلام میں یوسف بھائی، چونکہ آپ صبح روانہ ہو رہے ہیں تو میں مدینہ پاک کی حاضری کے لیے کلام گزارش کرتا رہوں گا. ایک صوفی خلیل صاحب ہے ہمارے ماشاءاللہ شاہ صاحب، ان کا کلام ہے بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں، اس سے آغاز کرتے ہیں. بخشش کرم عطا ہے، بخشش کرم عطا ہے سرکار کی سبحان اللہ. بخشش کرم عطا ہے سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں. دنیا آخرت کی ہر شے وہی سے پا، واہ واہ. دنیا آخرت کی ہر شے وہیں سے پائی، جو مانگا مل گیا ہے، جو مانگا مل گیا ہے سرکار کی گلی میں. ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو، ان کی گلی کے منگتے سب جانتے ہیں مجھ کو. میرا یہ مرتبہ ہے، سبحان اللہ، یہ مرتبہ ہے سرکار کی گلی میں. چوتھے شیر کی معذرت چاہتی ہوں، پانچواں شیر. بسم اللہ. پانچواں شیر حضور کی آل کی نظر. پانچواں شیر کہتے ہیں کہ آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو، آل نبی کا صدقہ ملتا ہے ہر گدا کو. جاری یہ سلسلہ ہے سرکار کی گلی میں. صوفی خلیل تو نے، صوفی خلیل تو نے کیسا
نصیب پایا تو جا کے کھو گیا ہے، تو جا کے کھو گیا ہے سرکار کی گلی۔ بابا گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، بابا ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، جی رہے ہیں صرف اس امید پر کہ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، بابا سبحان اللہ، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، بابا دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ پانچ بابا شبر و شبیر جان فاطمہ، شبر و شبیر جان فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، جاگ جاگ اٹھے گی میری قسمت علیم، جاگ اٹھے گی میری قسمت علیم، جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے، بابا ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ ماشاء علیم الدین علیم کا ہی ایک کلام بہت صادق آ رہا ہے آج کی اس پروگرام میں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلام کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، بابا رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چل مدینے مدینے چل مدینے مدینے چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا۔ ماشاء اللہ، آپ جا رہے ہیں اور ہمیں در اقدس پر وہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، سب کے لیے سب کا حال
وہاں پیش کریں اس کے ایک دو اشعار. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا ہو زمانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی. مزار فاطمہ والوں کی یاد آئی. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. نبی کے ذکر کی محفل میں کہتا ہوں یہی محسن کرم حسنین کے نانا. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے یوسف بھائی آپ کو اور وہ تمام لوگ جو اس بار رمضان کا مہینہ مدینہ پاک میں گزارنے جا رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد. ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، تمام امت مسلمہ اور بالخصوص وہ تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے یہ التجا کر رہے ہیں کہ یوسف بھائی ہمارا بھی سلام پیش کریں. ان کی جانب سے سلام. اور آخر میں ناظرین یوسف بھائی سے ہم سنیں گے جو ایک بہت ہی مشہور کلام ہے، بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں. بس اسی کلام کے ساتھ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. صبح آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی سحری کے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. بیڑا محمد والا، بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں. بیڑا
محمد والا لیندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا حاجی روزے تے جاندے میرے روندے پرنادے جند مک چلی مکیاں نا انتظاریاں جند مک چلی مکیاں زرنیوں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سونیاں گل نل لالے میں اوگن ہاریاں سونیاں گل نل لالے شالا او دن بھی آوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا او دن بھی آوے شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا آب زمزم میں پیواں آب زمزم میں پیواں او تھی میں مرا تے جیواں آب زمزم میں پیواں او تھی میں مرا تے جیواں صدقہ نواسیاں صدقہ نواسیاں سن میریاں زاریاں صدقہ نواسیاں سن میریاں زاریاں میں ڈاڈھی اے بابالی میں ڈاڈھی اے بابالی تیری شان نرالی میں ڈاڈھی اے بابالی تیری شان نرالی موڈے پہ کملی